السلام علیکم. پہلے آپ پہ ویڈیو دیکھ لیجئے. یہ کعبے کا کعبہ ہے. یہ کعبے کا کعبہ ہے. ہاں. اچھا. یہاں غریب بھی آ کے طواف کر سکتا ہے. اچھا. ہاں. اور کیونکہ یہاں خود اللہ پاک بار امانت دینے کے لیے یہاں آیا تھا. بار امانت دینے کے لیے. لینے کے لیے. لینے کے لیے. اچھا. ہاں. وہ مجھے دیا تھا سنبھالنے کے لیے. ہاں. یہاں آ کے میں بار امانت دے دیا اللہ. اچھا. تو 13 سال ہوئے بعد مطلب 13 سال پہلے اللہ خود یہاں آیا تھا, بار امانت لے کر لے کے گئے. گئے. تو یہاں پر پھر کعبے کیسا کریں؟ اس کے بعد میں کعبہ بنا دیا. آپ نے یہاں کعبہ بنایا. اچھا. تو یہ تو اپن جب اتبار آیا کبھی ذکر یہاں نہیں. تمام ولی اللہ آ کے جمع ہے. شکر بابا کے یہاں پر اللہ خود بار امانت لینے کے لیے آیا تھا, اور اس کی نشانی کے طور پر یہاں شکر بابا نے آدم علیہ السلام کی قبر بنائی اور ایک چھوٹا سا کعبہ بنایا. اور شکر بابا کے جو خلیفہ ہے سلیم صاحب, ان کا کہنا یہ آیا کہ یہ ہند کا کعبہ ہے, اور ہر کوئی ذات دھرم کوئی بھی مذہب کا شخص آ کر یہاں پر زیارت کر سکتا ہے. اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسے کاموں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں, آپ نے ویڈیو دیکھی, میں نے کل بھی ویڈیو دکھوائی تھی آپ سب کو پتہ ہوگا کہ یہ جو کعبہ بنایا ہے میں اس کے بارے میں بتایا تھا, لیکن میں یہ بتایا تھا کہ میں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کعبہ کیوں بنایا. تو میرے بھائیوں, ایک تو یہ بڑا ظلم کرتے ہیں کہ کعبے کا کعبہ, یعنی کعبہ اتنا عظمت والا ہے, اس کو کسی دوسری جگہ اس کا ایک کعبہ بنوا رہے ہیں. اور کبھی کبھی ان کے کتابوں میں بھی یہی درج ہے کہ کعبہ کبھی اٹھ کے چلا گیا رابعہ بصری کے پاس, کبھی کہاں چلا گیا, کبھی کس کا طواف کرنے چلا گیا, نعوذ باللہ. اس طریقے کا کہانی تو ان کے بڑھنے تو گھڑتے رہے ہیں, لیکن ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو جھوٹ کہتے ہیں. ہم ان سے بس اتنا کہتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. تو انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کچھ سامان دیا تھا, وہ لینے آیا تھا یہاں. اللہ کی پناہ ہے, یہ لوگ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے یہ امانت لینا آیا تھا, تو اس جگہ میں یہ یادگار کے طور پر ایک کعبہ بنائے اور اس کے اندر آدم علیہ السلام کا قبر بنائے. تو میرے بھائیو, کیا کوئی انسان جو دنیا میں موجود ہیں, جو انسان ہیں, وہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو, آج ہم دیکھیں گے جو موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہے تھے کہ یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں, تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جواب دیا. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو نہیں دیکھ پائے تو یہ بابے تو صحیح کوئی نہیں, یہ پاگل مجنون بابے, اور یہ ان کا کوئی مطلب یہ ہی نہیں ہے. اور ان کو تو ان کے مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں, بریلوی جو بھائی جو ہیں, وہ خود ہی آن نہیں کرتے. تو میرے بھائیو, آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے, جو کیا ایک آدمی دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے. تو اس کا کمپلیٹلی جواب دیں گے, اور موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ کے ساتھ میں بات چیت ہے وہ بھی آج ہمیں سنائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ. اب ایک اور اہم ترین واقعہ آ رہا ہے. جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے, 30 دن کا وعدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. انیشلی 30 دن تھا, باقی اللہ تعالیٰ بونس کے طور پہ جتنا دے دے وہی اللہ نے ذکر کیا ہے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, پھر ہم نے اسے مزید 10 راتیں عطا فرما دی. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ, سو پوری ہو گئی اس کے رب کی میعاد 40 راتوں تک. 40 کی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک ایک عدد کی, اس لیے وہ تبلیغی جماعت والوں نے بھی چلہ نکالا ہوا ہے کہ 40 دن آپ ایک کنٹینیوس ایک پریکٹس میں رہتے ہیں تو اس کے اثرات آپ پہ ہوتے ہیں. اور 3 چلے لگائیں تو وہ 4 مہینے بن جاتے ہیں. کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر کام سیکھ لیں, وہ 4 مہینے انہوں نے 3 چلوں سے بنائے ہوئے ہیں. 40 ملٹیپلائڈ بائی 3 120 ڈیز, تو وہ 3 یعنی چلوں کو جمع کرتے ہیں تو وہ 4 مہینے بن جاتے ہیں. وقال موسیٰ, اور
موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو ظاہر ہے اپنی جگہ نائب بنا کے جا رہے تھے، لِأَخِي ہارون، اپنے بھائی سے انہوں نے کہا ہارون۔ ہارون علیہ السلام عمر میں ان سے بڑے تھے لیکن منصب میں چھوٹے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنایا بعد میں۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ آپ علیہ السلام نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر جا رہے تھے تو حضرت علی کو عورتوں پر اور بچوں پر خلیفہ کے طور پر چھوڑا۔ یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پوری بنی اسرائیل کے اوپر اپنے بعد خلیفہ کے طور پر چھوڑا۔ لیکن ایک فرق تھا، ایک تو اس حدیث میں ہے کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی حضرت علی علیہ السلام نبی نہیں ہے۔ وہ فرق جو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ہارون علیہ السلام بھی غلامی کی زندگی گزار چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی فرعون کے محل میں، بلکہ وہ تو جانشین تھے فرعون کے بننے والے، یعنی بادشاہ کا بیٹا، نیکسٹ ایکسپیکٹڈ بادشاہ تھے وہ، لہذا ان کا ذہن غلامی والا نہیں تھا، اور نہ بنی اسرائیل انہیں غلاموں کی طرح سمجھتے تھے، انہیں ایلیٹ کلاس تصور کرتے تھے، بادشاہ کے محل میں پلے بڑے تھے۔ جبکہ اس کے اگینسٹ حضرت ہارون علیہ السلام وہ تو خود غلاموں میں ہی پلے بڑے تھے، ان کا وہ روب نہیں تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا بنی اسرائیل کے اوپر۔ رہ گیا پیغمبر والا معاملہ، اب اس لیول کی رسپیکٹ تو انہوں نے نہیں دی، بلکہ جب بھی پیغمبر سامنے ہوتے ہیں تو رسپیکٹ بڑی پوری سی ہوتی ہے۔ یہاں تو اس امت میں تو ہر بندے کے آگے لوگ جھک جاتے ہیں نا، خدا بنا دیتے ہیں نا اسے، لیکن جب پیغمبر سامنے موجود ہوتے ہیں تو ایک لیول تک رسپیکٹ ہوتی ہے، پھر ظاہر ہے پیغمبر ایک لمٹ کو کراس بھی نہیں کرنے دیتے۔ اب ہارون علیہ السلام کو انہوں نے بنا تو دیا، ہارون اخلفنی فی قومی، تم میرے نائب بنو میری قوم کے اندر، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھنا مفسدین کے راستے پر نہ چلنا، یعنی نصیحتیں کی کہ اس معاملے کو صحیح طریقے سے لے کے چلنا۔ پتہ تو تھا ان کو اپنی قوم کا کہ کام ڈال سکتی ہے، کیونکہ یہ تو کام ڈالا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے رب کا ایک بت مقرر کر دیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ تو ٹینشن ہوگی نا کہ میں جاؤں گا تو پیچھے کے کام پاڑ گے، میری موجودگی میں انہوں نے اتنا بڑا کام ڈالا ہے تو یہ کوئی اور کام ہی نہ ڈال دیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہماری ملاقات کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا ان کے رب نے ان کے ساتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا جیسا کہ حق تھا۔ یہ صرف فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ نے ایک ہی بندے سے کلام کیا ہے انسانوں میں، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ باقی پیغمبروں کے اوپر وحی کا نزول ہوا ہے، پردے میں یا فرشتے کے ذریعے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی لیکن شب معراج، وہ ملاقات تھی، اس میں 1 to 1 ایک دوسرے کے دیدار والا معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ والا نہیں تھا، ملاقات تھی۔ اس کے لیے آپ میرا شب معراج والا لیکچر دیکھ لیں۔ وہاں بھی انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، جو جمہور کا قول ہے۔ اب جب ملاقات ہوئی تو ان کے رب نے جب ان سے کلام کیا تو ظاہر ہے 40 دن تک آپ کی اللہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہو۔ اب یہ گفتگو کا موڈ کیا تھا؟ جیسے ایک انسان دوسرے سے بولتا ہے جس میں الفاظ ہوتے ہیں، آواز ہوتے ہیں، نہیں، اس کی کیفیت نہیں بیان ہوئی۔ تو اب اتنا عرصہ بندہ 40 دن تک باتیں کرتا رہے تو فرینکنس کا لیول آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے عرضی ڈال دی ساتھ ہی، قال ربی ارینی انظر الیک، کہا میرے رب میری خواہش ہے تو مجھے اس قابل کر دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ دھیان سے سننا بھی۔ قال لن ترانی، بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔
یعنی اس دنیا میں اللہ کا دیدار پاسبل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیسٹنی میں مقرر کر لیا۔ آپ کہتے رہے بزرگوں کو اتنی دفعہ دیدار ہوا تو اتنی دفعہ دیدار ہوا، وہ آپ کہانیاں کرواتے رہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا کوئی پیکیج آفر نہیں ہوا۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تم بھی سوچنا کہ اللہ کو دیکھ لو گے۔ یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے تجلی ان کو اپنی نہیں دکھائی دیدار، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی فرمائی پہاڑ کے اوپر، پہاڑ کے اوپر۔ اب وہ سنیں کیا حال ہوا ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے جو اس کی شان کے لائق ہے اپنی تجلی، روشنی، نور ڈالا پہاڑ پر، جعلہ دکا، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کو دیکھ کر نہیں، اس پہاڑ کی حالت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ یہ اللہ تعالی کی انڈائریکٹ تجلی کا ان کے اوپر یہ اثر ہوا۔ اسی کانٹیکسٹ میں آپ وہ ذرا آیت بھی یاد کر لیں سورۃ الحشر کی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت ظاہر ہے، جب اللہ کی صفت ہے تو اس کی کوالٹیز بھی خدا والی ہیں، اللہ کی صفت ہے نا۔ یہ تو نبی الاسلام کو اللہ نے یہ اعجاز دیا ہے کہ ان کے سینے پر قرآن نازل ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام۔ فلما افاق، جب انہیں افاقہ ہوا، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، دوائی کے بعد کہتے ہیں نا فاقہ جے، یہ عربی دا لفظ ہے افاقہ، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں میرا لئے افاقہ جب لکھتے ہیں تو چھوٹی ہے ساتھ ویسے ہی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ لفظ آفاق ہے جب وقف کریں تو۔ جب انہیں افاقہ ہوا، قال سبحانک، انہوں نے کہا یا اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، سب سے پہلے میں مومن ہوتا ہوں۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اس کے اگینسٹ جو کچھ ہوا اس پر انہوں نے اپنی اس خواہش کے اظہار کے اوپر بھی توبہ کر لی۔ یہ ایک شریف النفس انسان کی، ایک نیک انسان کی، جبکہ وہ پیغمبر بھی ہے، یہی خوبی ہے۔ قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے تمام لوگوں پر اپنی رسالت کا پیغام پہنچانے کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر، وبکلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ خاص، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو جو کچھ اب میں تمہیں دینے لگا ہوں اسے مضبوطی سے پکڑ لینا اور شکر گزار بندوں میں شامل ہونا۔ وہی اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، تختیوں پر پتھر نما سلیں تھیں جن کے اوپر وہ لکھی ہوئی تھی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے لکھ دی موسیٰ کے لیے تختیوں میں، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةٍ، ہر طرح کی نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل۔ اب یہی وہ ایک معجزانہ اپروچ ہے جس کی طرف بنی اسرائیل نبی علیہ السلام کو بھی کہتے تھے کہ آپ کے اوپر آسمان سے کیوں نہیں ایسی کتاب نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر دی تھی لکھی ہوئی۔ اب یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں قرآن جو ہے اللہ کا کلام سینے پر نازل ہوا، یہ ایک یونیک چیز ہے، اور سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا، اور 23 سال تک مسلسل آلموسٹ نازل ہوتا رہا۔ باقی کتابیں سلیبس کی فارم میں، قرآن سلیبس کی فارم میں نہیں ہے،
حالات و واقعات کے مطابق ہے. اللہ کے علم میں تو ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لیکن اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ہر مشکل وقت میں یا اچھے وقت میں اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوتی تھی، مسلسل اللہ اور بندے کا ایک رشتہ قائم رہا. یعنی غزوہ بدر کی کمنٹری آئی ہے سورۃ الانفال میں، غزوہ احد کی کمنٹری سورہ آل عمران میں، غزوہ خندق کی کمنٹری سورہ الاحزاب میں، غزوہ تبوک کی تفصیلی کمنٹری سورہ التوبہ میں. اس کے علاوہ بھی حالات و واقعات کے مطابق قرآن نازل ہوتا تھا. کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی ریمیڈی آ گئی ہے. یہ ایک جو خوبی تھی نا، اس کی وجہ سے ایک یہ بانڈ بڑا مضبوط ہے. اور نبی الاسلام کی یہ خوبی اگلی کتابوں میں بھی رپورٹ ہوئی تھی. آج بھی آپ جو انجیل مقدس ہے، جو تورات اور انجیل کا ایک سمجھ لیں اکٹھا انہوں نے انارکلی لاہور بائبل سوسائٹی نے پرنٹ کی ہوئی ہے، اس میں بھی آپ جو گاسپل آف جان ہے، یوحنا کی انجیل، وہ والا جو چیپٹر ہے، اس میں آپ چیپٹر نمبر 18 میں چلے جائیں تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی جو خوبی بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جو خوبی بیان کرتے ہیں ڈیٹرونومی میں، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. اب یہ اس زمانے میں ایک بڑی یونیک چیز تھی کہ یہ نہیں ہوگا کہ تختیوں میں لکھے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اس بندے کے اوپر قرآن نازل کرے گا. یہ آپ کی خوبی رپورٹ ہوئی ہے. تو یہاں پر تختیوں پہ لکھی ہوئی وہ دی جس میں ہر طرح کی نصیحت لکھی تھی. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو اے موسیٰ علیہ السلام مضبوطی سے اسے پکڑ لو. وَأْمُرْ قَوْمَكَ، خود بھی پکڑو اور حکم دو اپنی قوم کو. يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، وہ پکڑ لیں اس کی اچھی باتوں کو. یعنی اس میں جو بھی باتیں، ساری باتیں ہی اچھی ہیں، لیکن اس کا بھی جو سب سے بہترین پہلو ہے نا، اس کی طرف وہ ایمفسائز کریں. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا نافرمانوں کا شہر یا ان کے رہنے کی جگہ. اب اس سے مراد یعنی ان قریب تمہیں شام تک پہنچا دوں گا جہاں پر اس وقت نافرمان لوگ آباد ہیں، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا کافروں پر، اور سرزمین شام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے وہ تمہیں واپس مل جائے گی. لیکن وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوا، جہاد سے ہی منکر ہو گئے. پھر 40 سال تک کے لیے اللہ نے سرائے سینہ میں انہیں بھٹکنے دیا. پھر وہاں جو نئی نسل پیدا ہوئی، انہوں نے پھر اس وقت جو پیغمبر تھے یوشع ابن نون، ان کی سرکردگی میں جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی دی. بہرحال موسیٰ علیہ السلام تو اسی دوران سرائے سینہ میں ہی فوت ہو گئے. آپ سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ان کی قبریں اسی صحرا میں بنی. کوئی مزار نہیں بنا جی، ہاں وہ گمنام قبریں. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تو ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکتا اپنی آنکھوں سے، یعنی دنیا میں. تو میرے بھائیو، اگر موسیٰ علیہ السلام کو جلیل القدر انبیاء جو ہیں، 5 جلیل القدر انبیاء ہیں، جن میں سے بڑے بڑے 5 پیغمبر ہیں جو رسول ہیں، ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ اگر اللہ کو نہ دیکھ پائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں منع کرتے کہ آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تو یہ کہاں کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے پاس آیا تھا، میرے پاس سے امانت لے کے گیا، کچھ سامان دیا تھا رکھنے کے لیے. نعوذ باللہ، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. اور لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو خود کا ایسے آ جاتے ہیں، بنا دیتے ہیں کچھ سامان، کہتے ہیں یہ کعبے کا کعبہ ہے اور یہاں پہ غریب سے غریب آدمی بھی آ کے طواف کر سکتا ہے، اور کوئی بول رہا ہے کہ ہر دھرم کے آدمی آ کے طواف کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ایک آدم علیہ السلام کی قبر مبارک بنا دیا ہے. نعوذ باللہ. تو میرے بھائیو، آپ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.